مت بھولیے. اللہ نے صاف طور پر یہ کہا کہ میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر خوشیاں مناؤ، اور یہ خوشیاں منانا تمہاری تمام دھن اور دولت سے بہتر ہے. بے شک بے شک، سبحان اللہ. اب رب کی جو رحمت ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے. یہ فضل کیا ہے؟ تو اور صحابی رسول، مفسری قرآن، پائے کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی بارگاہ میں سرکار یہ بتائیے کہ جو اللہ نے یہ کہا ہے کہ رب کے فضل پر خوشیاں مناؤ، اللہ کی رحمت پر خوشیاں مناؤ، تو اس فضل سے مراد کیا ہے؟ اور یہ امت اس فضل سے کیا مراد لے اور رحمت سے کیا مراد لے؟ تب مفسر اعظم صحابی عبداللہ بن عباس وہ یہ کہتے ہیں کہ اس فضل اور رحمت دونوں سے مراد ہمارے اور آپ کے نبی مراد. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہیں. تو اب کیسے خوشی منائیں؟ تو اس دن خوشی مناؤ جس دن ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. اس دن ہمیں اور آپ کو خوشی منانا ہے. سبحان اللہ سبحان. اللہ نے آدم و حوا دونوں کو جنت میں بھیجا، وہاں فرشتوں سے سجدہ کروایا. رب نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے، اللہ کو حکم تھا چلے گئے، ابلیس نے انکار کر دیا. اپنے غرور اور تکبر کی بنیاد پر انکار کیا اور انکار کرنے والوں میں سے یہ ہو گیا. اور حضرت آدم اور حوا کو ایک وقت وہ آیا کہ اللہ نے جنت سے زمین پر بھیج دیا اور حضرت آدم کو ہندوستان کے پہاڑ سراندی پر اتارا، ماں حوا کو سعودی عرب جدہ اتارا. جدہ اس کے بعد یہ 300 سال تک روتے بھی رہے. 300 سال، لیکن اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول نہیں تھا. اللہ کی بارگاہ میں روتے بھی رہے، گڑگڑاتے بھی رہے، دعائیں بھی مانگتے رہے، معافی بھی مانگتے رہے، لیکن رب نے معاف نہیں فرمایا. 300 سال کے بعد جب حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ یا اللہ مجھے اپنے محبوب یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے معاف فرما دیا. تب اللہ نے معاف فرما دیا اور اللہ نے یہ کہا کہ اے آدم تم نے میرے حبیب کو کیسے جان لیا؟ تب حضرت آدم نے یہ کہا اے اللہ میں نے جہاں بھی دیکھا لا الہ الا اللہ تو وہاں پایا میں نے محمد رسول اللہ. اللہ میں نے جنت میں دیکھا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیکھا. اللہ میں نے جنت کے دروازوں پر دیکھا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیکھا. میں نے جنت کے پیڑوں پر دیکھا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیکھا. میں نے عرش پر دیکھا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیکھا. تو آدم نے یہ کہا یا اللہ جہاں بھی میں نے دیکھا لا الہ الا اللہ وہاں پایا میں نے محمد رسول اللہ. تو آدم یہ کہتے ہیں اللہ میں نے جان لیا یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ کوئی عظیم تیرا بندہ ہے. تو اللہ میں نے اسی لیے حضور کو وسیلہ دے دیا. تو اللہ نے فرمایا صدقت یا آدم انہو لأحب الخلق الی اما اذا سالتنی بحقہ فقد غفرت لکا ولولا محمد ما خلقتکا وما غفرتکا. کہ اے آدم تم نے صحیح کہا، جس کا وسیلہ تم نے میری بارگاہ میں دیا ہے وہ تمام مخلوق میں میرے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے. اور اے آدم تم نے میری بارگاہ میں میرے نبی کا وسیلہ دے دیا ہے تو آدم میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. سبحان اللہ
سبحان اللہ کیا کہنے ماشاءاللہ. اب میرے ملت کے نوجوانوں اور قاضی بصیغے غیور مسلمانوں یہاں غور کیجئے کہ جب نبی وہ بھی تمام نسل انسانی کا باپ ہے، عام نبی نہیں ہے، تمام نسل انسانی کا باپ. جس نبی کا ذکر ہو رہا ہے اس نبی کا بھی باپ آدم. ایک نبی بارگاہ الہی میں حضور کے وسیلے سے جب دعا کرتا ہے تو اللہ آدم کو معاف فرما دیتا ہے. تو ہم مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں اگر نبی کا وسیلہ دے دیا جائے تو رب ان گنہگار بندوں کو بھی معاف فرما دے گا. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بنیاد. اب اس کے بعد کیا معاملہ پیش آیا؟ اللہ نے آدم اور حوا کی ملاقات بھی کروائی. کہاں؟ میدان عرفات میں. توجہ دیجیے گا، میدان عرفات میں ملاقات کروائی. اب عرفات کے بغل میں ایک پہاڑ ہے، جو لوگ حاجی ہیں وہ جانتے ہوں گے. حاجی رفیق صاحب جہاں بیٹھے قریب آج حاجی رفیق صاحب سے میری 18 سال بعد ملاقات ہو گئی. وہ اس سمے بھی چمک رہے تھے، آج بھی چمک رہے تھے، اور پہلے بھی دعائیں کیا کرتے تھے، بہت مانا کرتے تھے. عبداللہ بن مسعود میں پڑھا کرتا تھا آپ کسی مدرسے میں، تو آپ یہ سمجھیے حاجی صاحب بہت دعا دیا کرتے، بہت بہرحال. تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میدان عرفات کے بغل میں ایک پہاڑی ہے جس کا نام ہے نوما. اس پہ اللہ نے آدم کو کھڑا کیا، اور جب کھڑا کیا، توجہ دیجیے گا، کھڑا کیا تو اللہ نے حضرت آدم کی پشت پر اپنا بے مثل ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا. توجہ دیجیے گا، یہ مت کہیے کہ مولانا نے ہاتھ کہہ دیا، بے مثل ہاتھ. اس سے اللہ کی قدرت ہوتی ہے. کہ بہت سے لوگ اس سے بہت کچھ مراد لے لیتے ہیں. بہرحال میں سب سمجھ رہا ہوں صاحب، توجہ دیجیے. تو کہنے کا مطلب اپنا بے مثل ہاتھ حضرت آدم کی پشت پر پھیرنا شروع کیا، اور جب پھیرنا شروع کیا تو حضرت آدم کی اولاد نکلی، پھر اس اولاد کی اولاد نکلی، پھر ان کی اولاد کی اولاد نکلی، پھر ان کی اولاد کی اولاد نکلی، یہاں تک کہ صبح قیامت تک جس کو پیدا ہونا ہے تمام کے تمام ظاہر ہو گئی. اس میں نبی بھی تھے، صحابی بھی تھے، تابعی بھی تھے، طبع تابعی بھی تھے، ائمہ مجتہدین بھی تھے، فقہاء بھی تھے، صلحاء بھی تھے، علماء بھی تھے، بزرگان دین بھی تھے، غوث بھی تھے، ابدال بھی تھے، قطب بھی تھے، میں بھی تھا، اب بھی تھے، سب تھے، سب. اب جب سب تھے، اب بہت غور سنیے گا، اور اسی کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر کر دیا. قرآن کے اندر کیا ذکر کیا؟ دیکھو، بے مثل ہاتھ پھیرا اور اللہ کے بندے آدم کی پشت سے نکلنا شروع ہوئی. اس کو اللہ نے قرآن کے اندر کہا، کیا کہا؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. یعنی اے میرے محبوب یاد کرو وہ وقت جب نکالا آپ کے رب نے آدم کی پشت سے ان کی نسل کو، اور گواہ بنایا خود ان کو ان کے نفسوں پر. یہ ترجمہ ہے کنز الایمان. اب توجہ دیجیے، اس میں یہ کہا ہے اس آیات میں وَإِذْ أَخَذَ، اے میرے محبوب وہ وقت یاد کیجئے. کون سا وقت یاد کریں صاحب؟ وہ وقت جب اللہ نے آدم کی پشت پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا اور ان کی نسل نکل رہی تھی، نسل نکل رہی تھی، اور رب یہ کہہ رہا ہے کہ محبوب یاد کرو وہ وقت. مطلب کیا؟ کہ آدم کی پشت سے نسل نکل رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ آدم کی پشت سے نسل نکلی، شیش نکل رہے تھے، مصطفیٰ موجود تھے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. نوح نکل رہے تھے، نبی موجود تھے. عیسیٰ نکل رہے تھے، مصطفیٰ موجود تھے. داؤد آ رہے تھے، نبی موجود تھے. عیسیٰ آ رہے تھے، نبی موجود تھے. زکریا آ رہے تھے، نبی موجود تھے. سلیمان آ رہے تھے، نبی موجود تھے. یحییٰ آ رہے تھے، نبی موجود تھے. صحابی آ رہے ہیں، نبی موجود ہے. تابعین آ رہے ہیں، نبی موجود ہے. تمام نسل انسانی آ رہی ہے، اور اس نسل انسانی جو نکل رہی تھی، اور اس سے پہلے بھی میرے اور تیرے نبی موجود تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مفتی اختیار مصباحی صاحب قبلہ جشن آمد رسول کانفرنس، اور سب موجود تھے، سب موجود. اب جب سب موجود تھے، اب توجہ دیجیے، سب موجود ہو گئے. اب اللہ نے کیا کہا؟ یہ بھی دیکھیں صاحب، رب نے یہاں یہ کہا
सब मौजूद हो गए तब कि अलस्तु बिरब्बिकुम, ये अपने बंदों से वो खातब है ना, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तुम्हारा रब नहीं हूं? तारीख है, इतिहास है, एक ने भी जवाब नहीं दिया। ना आदम सफीउल्लाह ने जवाब दिया, ना हजरत नूह नजीउल्लाह ने जवाब दिया, ना इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जवाब दिया, ना मूसा कलीमुल्लाह ने जवाब दिया, ना हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने जवाब दिया, ना इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जवाब दिया, ना दाऊद खलीफतुल्लाह ने जवाब दिया, और ना सज्जदुल मलाइका जिब्रील अमीन ने जवाब दिया, ना इसराफील और मीकाईल ने जवाब दिया, ना इस्राईल ने जवाब दिया, ना इमाम आज़म ने, ना इमाम शाफी, ना इमाम मालिक, ना इमाम अहमद बिन हंबल, ना इमाम मालिक, ना इमाम मोहम्मद, ना इमाम यूसुफ, ना इमाम जलालुद्दीन सयूती, इनमें से किसी ने जवाब नहीं दिया। सब खामोश। अल्लाह ने ये कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सब खामोश। आदम से लेकर सुनो क़यामत तक जितने भी पैदा होने वाले हैं खामोश। तो फिर जवाब किसने दिया? जवाब किसने दिया? तो आओ अल्लामा जलालुद्दीन सयूती को पढ़ते हैं। ऐ अल्लामा जलालुद्दीन सयूती, आप ही जवाब दे दीजिए कि सबसे पहले जवाब किसने दिया? तो अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने अपनी किताब खसाइसिल कुबरा जिल्दी अव्वल सफा नंबर 11 के अंदर तहरीर फरमाया, काना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल मन क़ाल। इमाम जलालुद्दीन सयूती कहते हैं अगर सबसे पहले किसी ने जवाब दिया तो कोई और नहीं, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे पहले अगर वहदानियत का किसी ने इकरार किया है तो वो आपके और मेरे नबी थे, जिन्होंने ये कहा या अल्लाह क्यों नहीं, तो ही हमारा रब है। सुभान अल्लाह। और मैं आज मुझे खुशी भी हो रही है, खुशी इसलिए हो रही है कि मेरे बड़े अपने मौजूद हैं, कि हो सकता है अगर ये मौजूद ना हो तो आपको मौलाना साहब लगे हैं यार, आलिम है, मौलाना है, अब इनको कौन पकड़ेगा, इसलिए बड़े मौजूद है। पूरी दलील से बोलता हूं, बहर यार वक्त में तो गौर से सुने। और जब हुजूर ने जवाब दे दिया फिर क्या हुआ? तब इमाम जब, अच्छा एक चीज और सुन ले, इस रिवायत को मौलाना अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब नस्रुत तय्यब सफा नंबर 9 के अंदर भी इसको जिक्र किया। वाह वाह वाह, क्या बात है। मौलाना अशरफ अली थानवी ने भी इसको जिक्र किया था सफा नंबर 9 नस्रुत तय्यब के अंदर। आगे चले, बहरहाल इमाम जलालुद्दीन सयूती आगे क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं जब तमाम ने जवाब दे दिया फिर बोले कालू बड़ा शहीदना, उसके बाद तमाम लोग बोल पड़े या अल्लाह क्यों नहीं, तू ही हमारा रब है। सुभान अल्लाह, सुभान। हुजूर से पहले किसी ने नहीं जवाब दिया, जब हुजूर ने दिया तो आदम दे रहे हैं, इब्राहिम दे रहे हैं, यूनुस दे रहे हैं, सुलेमान दे रहे हैं, तमाम ने जवाब दिया। अब जिब्रील भी कह रहे हैं या अल्लाह तू हमारा रब है, इसराफील पे कह रहे हैं रब तू हमारा रब है, ये तमाम ने कहा तू हमारा रब है। अब एक चीज हो, दुनिया का सबसे पहला मुसलमान कौन, ये भी कुरान से पूछेंगे, और कुरान की बार गए आलिया में बड़े अदब और एहतराम के साथ हम अर्ज करेंगे तो इंशाल्लाह कुरान जवाब देगा। या अल्लाह के कलाम, ऐ रब के कलाम, सबसे पहला मुसलमान कौन है? कुरान मुक़द्दस सूरह इनाम, आओ इसको पढ़ते हैं। रब अपने हबीब के बारे में क्या कह रहा है? ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु अना अव्वलुल मुस्लिमीन। कुरान अपने हबीब के बारे में, अल्लाह अपने हबीब के बारे में कहता है कि मेरी नबी ने फरमाया उस जात का कोई शरीक नहीं, और मुझे हुक्म यही मिला है कि मैं सबसे पहला मुसलमान हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्योंकि जिस वक्त रब ने मेरे और तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया, हदीस है, दलीलें हैं कि हुजूर से पहले रब ने किसी चीज को पैदा फरमाया नहीं, फरमाया कोई भी चीज नहीं। मुस्तफा करीम के हदीस में अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने सबसे पहले किसी चीज को पैदा फरमाया तो वो मेरे नूर को पैदा फरमाया।
سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام ایک سوال ہے. میرے نبی نے فرمایا جابر بولو کیا سوال ہے؟ کہا یا رسول اللہ اللہ نے سب سے پہلے کی چیز کو پیدا فرمایا. نبی نے فرمایا جابر مجھے میرے رب کی عزت کی قسم رب نے اگر کوئی چیز سب سے پہلے پیدا فرمائی ہے تو جابر تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. واہ 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 کیا بات ہے ماشاء عزیزان محترم بہرحال وقت کافی ہوا پھر چلو آگے. تو تمام نے جواب دے دیا, حضور نے جواب دیا, تب جواب دیا اور نبی نے یہ کہا میں سب سے پہلا مسلمان. تو ہم یہی کہیں گے سلام اس پر کہ جس کے ذکر سے دل چین پاتے ہیں. سلام اس پر کہ جس کے ذکر سے دل چین پاتے ہیں. سلام اس پر کہ جس کا ذکر فرشتے سننے آتے ہیں. سلام اس پر کہ جس کا تذکرہ قرآن کرتا ہے. سلام اس پر کہ جس کا ذکر خود رحمان کرتا ہے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. اب رب نے کیا کہا؟ اب رب اچھا یہ چیز ہے اور سن لیں کہ یہ وعدہ کسی کو ایک سوال یہ بنتا ہے کہ جب سب نے یہ کہا کہ تو ہی ہمارا رب ہے. ایک اعتراض ہے جو آپ کے سمجھ میں تو آیا ہوا یار جب سب نے یہ کہہ دیا تو ہی ہمارا رب ہے تو سب مسلمان ہو گئے, پھر یہ قومیں کیسے بنی, پھر یہ قومیں عالمی وجود میں کیسی آئی؟ تو آپ کو بتا دو اللہ نے روز اول دو قسم کی نظر فرمائی. ایک نظر کرم, دوسری نظر غضب. تو جس خوش نصیب پر رب کی نظر کرم ہوتی گئی وہ نبی ہوتے گئے, صحابی ہوتے گئے, تابعی ہوتے گئے, مسلم ہوتے گئے. اور جس پر نظر غضب پڑتی گئی یہودی ہوتے گئے, عیسائی ہوتے گئے اور دیگر لوگ ہوتے گئے. دوسرا سوال یہ کہ جب سب نے یہ کہا کہ تو ہی ہمارا رب ہے تو یہ وعدہ کسی کو یاد بھی ہے؟ ارے یہ تو روز اول کا وعدہ تھا, تو یہ کسی کو یاد ہے کہ جو اللہ سے تمام مخلوق نے یہ کہا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے؟ اب آؤ حضرت علامہ اسماعیل حق رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تفسیر روح البیان کے اندر کیا ذکر کیا وہ سن لیں. کسی نے مولائے کائنات علی مرتضیٰ سے یہ کہا کہ اے مولائے کائنات روز اول جو رب نے یہ کہا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں تو تمام نے یہ کہا یقیناً رب تو ہی ہمارا رب ہے. تو یہ وعدہ آپ کو یاد ہے؟ تو حضرت علی یہ کہتے ہیں کہ یقیناً وہ وعدہ مجھے آج بھی یاد ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی نے حضرت سہیل تشتری سے پوچھا کہ حضور جو اللہ نے روز اول جو وعدہ لیا تھا کہ وہ آپ کو یاد ہے؟ کہا وہ مجھے یاد ہے, وہ مجھے یاد ہے. ابے تو وعدے کی یاد کر رہا ہے, میں نے تو اسی دن اپنے مریدوں کو بھی پہچان کیا اور اسی دن میں نے تو اپنے شاگردوں کو بھی پہچان کیا. آگے دیکھو یہ اللہ والے ہیں, یہ اللہ والے. اب آگے چلیں. کسی نے حضرت ذوالنور مصری رضی اللہ عنہ سے پوچھا حضور وہ وعدہ آپ کو یاد ہے؟ کہا یقیناً یاد ہے. پیران پیر غوث اعظم سے پوچھا آپ کو یاد ہے؟ بولے ہاں مجھے یاد ہے. حضرت مجدد نبی ثانی سے بھی پوچھا گیا, انہوں نے کہا مجھے یاد ہے, یقیناً یاد ہے. اب آگے سنا اس کی آخری بنیاد اور وہ بھی 5 منٹ. یہ وعدہ یاد ہو گیا. اللہ نے کہا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں, تمام نے کہا یقیناً تو ہمارا رب ہے. اب یہ جلسہ ہو گیا ختم, یہ جلسہ ختم. تو یہ جلسہ اسی طریقے سے تھا جیسا آج جلسہ یہ. آج بھی ہمارا مبلغ یہاں سے بیان کرتا, اب ہم سامنے ہوتی ہے سنتے. اللہ نے بھی تمام انبیاء اور صبح قیامت تک جتنے پیدا ہونے والے تھے میدان عرفات میں اور نعمان پہاڑ پر سب کو جمع فرما دیا. سب توجہ دیجیے, اور بہت باریکی چیز بتا نعمان پر. اب آپ کہو گے یار نعمان پہاڑ پر اور میدان عرفات میں سب کیسے جمع ہو گئے؟ تو مفسرین نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ مثل چونٹی کے اس سمے وہاں موجود تھی تو تمام موجود ہو گئے. تب اللہ نے کہا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں. آج بھی ہمارے علماء بیان کرتے ہیں, اب آپ سامنے ہوتی ہے. تو اب یہ جلسہ ہو گیا ختم. اب سب جانے لگے, انبیاء بھی جانے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور سب جانے لگے. پھر اللہ نے کہا جبریل عرض کیجیے رب جلیل. بولے ایک جلسہ ختم ہو گیا.
ایک جلسہ ختم ہو گیا، اب دوسرا جلسہ کرنا۔ تب جبریل امین نے یہ کہا کہ اللہ سب کو حکم دے دوں، سب کو حکم دے دوں کہ سب جمع ہو جائے۔ تب رب نے یہ کہا جبریل سب کو حکم نہیں دینا، یہ جلسہ عام نہیں ہے، یہ جلسہ خاص ہے۔ کہا اللہ ابھی تو جمع تھے، نبی بھی تھے، صحابی بھی تھے، تابعی بھی تھے، مومنین بھی تھے، اللہ سبھی تھے، پھر یہ جلسہ۔ تب رب نے کہا جبریل وہ جلسہ تھا میری وحدانیت کا، یہ جلسہ ہے میری حبیب کی رسالت کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جبریل وہ جلسہ تھا رب العالمین کا، اور یہ جلسہ ہے رحمت للعالمین کا۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ جبریل اس میں مجھے اپنی شان دکھانی تھی، اور یہ جلسہ جو ہونے جا رہا ہے اس میں محبوب کی شان دکھانی ہے، محبوب کی شان۔ سنو مصطفیٰ کی شان کیا ہوتی ہے۔ تو جبریل امین نے تمام انبیاء کو یہ فرمان رب کا سنا دیا کہ اللہ بلا رہا ہے، تو تمام انبیاء پھر حاضر ہو گئے، اب اللہ کے سامنے تمام نبی، اور جب جمع ہو گئے تب رب نے کیا کہا، اب سن لو صاحب، آمد کا بھی ذکر سن لو، فضیلت کا بھی ذکر سن لو، عظمت کا بھی ذکر سن لو، تینوں چیزیں ذکر سن لو۔ تمام نبی جمع ہو گئے، رب نے کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ۔ اللہ نے کہا اے میرے محبوب، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا۔ اب اس کو توجہ دیجیے گا، میرے حبیب وہ وقت یاد کرو جب میں نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ میں جب تمہیں کتاب و حکمت دوں، اے نبیوں جب میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، اور تمہارے مابین جب میرا محبوب میرا رسول تشریف لائے، تو اے نبیوں تم میرے محبوب پر ایمان بھی لانا اور میرے محبوب کی مدد بھی کرنا۔ یہ ترجمہ ہے۔ اب اس ترجمے کا خلاصہ آپ سمجھیں، اللہ نے یہ کہا کہ اے میرے محبوب یاد کرو وہ وقت جب میں نے نبیوں سے وعدہ لیا، یعنی رب موجود تھا اور حضور موجود تھے، اللہ موجود، اللہ کا رسول موجود، اور تمام انبیاء جب سامنے تھے، تو اللہ یہ کہہ رہا ہے نبیوں جب یہ محبوب جب تشریف لائے اور جب میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، تو جب میرا محبوب آئے تو میرے محبوب پر تم ایمان لانا اور میرے محبوب کی تم مدد بھی کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبیوں سے اللہ وعدہ لے رہا ہے کہ مدد بھی کرنا، اور اس میں حضور کی آمد کا بھی ذکر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا محبوب آئے گا، نبیوں آئے گا، تو آمد کا ذکر سب سے پہلے رب نے کیا، اور نبیوں پر حضور کی فضیلت ثابت کر دی کہ اے نبیوں میرا محبوب تمہارے درمیان آئے گا، ایمان لانا، میرے محبوب کو ماننا اور مدد بھی کرنا، اپنی امت کو یہ نصیحت کر دینا کہ ایک اللہ کا نبی آئے گا، اور جب آئے گا، جب موسیٰ کلیم اللہ نے جب یہ سنا، اور جب موسیٰ کلیم اللہ عالم وجود میں آئے، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے میرے پروردگار، اے میرے مالک و مولا، اے خالق کائنات، مجھے تو اپنے محبوب کی امت میں پیدا کرنا۔ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ۔ موسیٰ کی دعا۔ اور عیسیٰ کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ کہتے ہیں یا اللہ مجھے امت محمدیہ میں پیدا کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں صاحب، یہ حضور کی امت کا معاملہ ہے، اس امت کا کیا مقام ہوگا کہ نبی حضور کی امت میں داخل ہونے کی دعا کر رہے ہیں، تو جب نبی دعا کر رہے ہیں تو اندازہ لگا سکتے ہو کہ اس نبی کا مقام کیا ہوگا، اور اس نبی کی امت کا، اس امت کا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہوگا۔ ایک چیز تو یہ
تو تمام انبیاء نے کیا کہا؟ یا اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں تیرے حبیب کے سامنے، یا اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تیرے نبی پر ایمان بھی لائیں گے اور تیرے حبیب کی ہم مدد بھی کریں گے. یعنی اپنی امت میں یہ بھی کہیں گے ایک اللہ کا رسول آئے گا جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا ذکر سن لیں. حضرت ابراہیم نے ایک منٹ سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے خانہ کعبہ بنایا، اور جب کعبہ بنایا تب ابراہیم نے دعا کی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا، کہ اللہ اب بھیج دے انہی میں سے ایک رسول. یہ حضور کے لیے دعا. عیسیٰ کہتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، کہ میری بعد ایک پیغمبر آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا. یہ قرآن کے اندر دونوں ذکر ہے. یعنی انبیاء کرام نے جو وعدہ کیا تھا روز ازل اور اسی کو نبھا رہے آج بھی. اس لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام رب نے بہت اعلیٰ کیا ہے. نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں. جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہم تمام کو مصطفیٰ کریم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ربیع الاول شریف والے دن اور اس سے پہلے 1 تاریخ سے ہر گھر پہ جھنڈا لگائیں، روشنی لگائیں، پورے محلے کو سجائیں، کیونکہ اللہ کا محبوب تشریف لا رہا ہے. سبحان اللہ. ہمارے نبی تشریف لا رہے ہیں. اور نہیں تو یمن کو دیکھ لینا کہ اس دن پوری یمن کا پوری دنیا کو سجا دیا گیا.